الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2-3 آیتیں جو تلاوت کی وہ یہاں اکثر لوگوں کو حفظ ہوگی، اس لیے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے جو ہر جمعہ پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی سورۃ الکہف، اور اس کے فضائل ہیں، اور اس کی ابتدائی، درمیانی اور آخر کی 10 آیتوں کو ہر جمعہ پڑھنے کے عوض میں بعض صحیح مسلم کی روایتوں میں زیادہ تر ابتدائی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے، بعض میں درمیانی اور آخری کا، کہ جو ان 10 آیتوں کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. آخر کی 10 آیتوں میں سے یہ چند آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا افحسب الذین کفروا، جو لوگ کفر کا شیوا اختیار کیے ہوئے ہیں، میں ترجمہ کرتے ہوئے کفر کا شیوا کہہ رہا ہوں، جو لوگ کافر ہیں، صحیح ترجمہ یہ ہے، لیکن کافر ہیں یا کافروں کی روش اختیار کرنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا اولیاء، اپنے اولیاء بنا لیا. اولیاء کا ترجمہ کچھ لوگ حمایتی کرتے ہیں، کچھ لوگ کارساز کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے معاملات نہیں پٹ لیں گے، ایسا سمجھ لیا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو عبادی. اس میں کہا کہ لفظ عباد سے ظاہر ہے کہ یہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، پیڑ پودے درخت چاند سورج نہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اس سے مراد انبیاء ہیں، اور جن کو ہم اصطلاحاً اولیاء کہتے ہیں. اللہ کے ولی، اولیاء، بزرگان دین سب آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے ڈانٹ کر اور توبیخاً، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، ایسا سوال جس میں رد ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کافروں نے، کہ میرے بندوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو، بزرگان دین کو، لات و منات کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں کو، ڈھما کو. یہ لات و منات اور شیخ عبد القادر جیلانی دو نام لیا، ایک پہلے کا ایک بعد کا، جسے کفرو کی میں نے جو تشریح کی وہ دونوں سمجھ میں آ جائے. کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میرے بندوں میں سے میرے کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیں گے؟ ہاں، یقیناً اگر ایسا کر لیں گے تو وہ بچ جائیں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. نزلا کسی آنے والے مہمان کی جو تیاری کرتے ہیں، اس کے استقبال اور کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو نزل کہتے ہیں عربی میں، مہمانی، ہاں، ضیافت کا سامان. تو اس میں گویا کافروں کی ضیافت یہ ہے، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں کہ یہ طنز والا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم کا بھیانک عذاب ان کی مہمانی کے لیے تیار ہے. جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، دوسروں پر تکیہ کرتے ہیں. اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے جو کہا، بہت غور سے سنیے، میں اسی حصے پر خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کے خطبے میں بات کرنا چاہتا تھا. اللہ نے آگے فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ لوگوں سے کہیے، بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اخسر
اکثرین اس کی جمع، اس میں تفضیل ہے. ایک خسران، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں. خسارے سے بچنے والا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے ان 4 اوصاف کے ذریعے سے بچ سکتا ہے انسان. ورنہ ہماری زندگی، زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ جس طرح زمانہ ہماری اور آپ کی عمر پگھل رہی ہے، ہر لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری عمر گھٹ رہی ہے، قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں نقصان سے ہر پل جو ہے متاثر کر رہی ہے. ہمارا نقصان ہو رہا ہے زندگی کا اگر ہم نے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر پر عمل نہیں کیا. برف کی طرح پگھل رہی ہے ہماری زندگی. تو یہ تو ایک عمومی نقصان ہے. اب جو لوگ عمل کر رہے ہیں، جو میں نے سورہ عصر کی آیت پڑھی، اس کے ہر انسان خسارے میں. نیک انسان بھی خسارے میں ہے. کیسے کہ اپنے نیک انسان بھی اپنا پورا وقت بندگی میں حقوق و ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں نہیں نبھاتا. قیامت کے دن نیک آدمی بھی پچھتائے گا کہ کاش میں اور زیادہ محنت کیا ہو. جو کامیاب ہوگا اس اعتبار سے اس کا کچھ نہ کچھ گھاٹا ہو رہا ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے وہ. تو ایک عمومی گھاٹے کی بات وہاں کہی گئی سورہ عصر میں. اور یہاں اللہ رب العالمین کن کا ذکر کر رہا ہے؟ جو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن انتہائی خسارہ اپنے اہل و عیال اور اپنی ذات کا. خسروا انفسہم واہلیہم، قرآن نے جگہ جگہ کہا. جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نقصان، خسارہ کر رہے ہیں، اصلی گھاٹے والے وہ ہیں. تو کہا کہ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون ہے، کیا بتاؤں؟ تو اللہ نے کہا آگے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوششیں، دوڑ دھوپ، سرگرمیاں، سعیہم کوششیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ان کی محنت اور کوشش سب کے سب دنیا کی زندگی میں کھاپ رہی ہے. یعنی ان کی دنیا کی ان کی ساری محنتیں ضائع ہو رہی ہے دنیا کی زندگی میں، یا یوں کہیے کہ دنیا کے چکر میں لگی ہوئی ہے. الفاظ کا تھوڑا سا فرق لگتا ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا کہ محنت کر رہے ہیں لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں. اور اہم بات اس میں آگے جو یہ ہے، زیادہ گھاٹا والا پہلو یہ ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ ایسا سمجھتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، اچھا کام، احسان کر رہے ہیں، بھلا کام کر رہے ہیں. صنعا، کارنامہ انجام دے رہے ہیں. تو انہیں لگتا یہ ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنتیں رائیگاں جا رہی ہیں، باطل ہو رہی ہیں، بیکار ہیں. ہاں، اللہ نے آگے فرمایا کہ ذالک اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا. اب جب یہ جملہ پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ مسلمان مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کفر کے درجات ہیں. اور بہت سارے مسلمان بھی اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہتے ہوں، کافر ہیں، جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور قرآن حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، میرا مسلک یہ ہے، میں صوفی ہوں، پیر صاحب نے کہا ہے کہ وحدت الوجود مانو، ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے تو میں ان کو مانتا ہوں، اللہ اور رسول سے زیادہ ان کی مانوں گا. تو اب وحدت الوجود ہر چیز میں اللہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول اور پورا قرآن، سارے انبیاء، سارے لوگوں کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ اور مخلوق ایک ہی ہے، خالق مخلوق میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جو شنکر آچاریہ بولتے تھے وہ ابن عربی بولتا ہے، جو ابن عربی کو شیخ اکبر بولتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے صوفی ہیں، سب مسلک میں، دیوبندی، بریلوی، جو صوفی جتنے ہیں صاحب، جتنے وحدت الوجود کو مانتے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں مانتا. لکھ لیجئے. تو وہ کفر میں آئیں گے، وہ اس میں شامل ہے. جب کافر، جب بھی اللہ خطاب کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں بتاتے رہے. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کی بدعت، شرک اور کفر تک جاتی ہے، وہ اس خطاب سے باہر نہیں ہیں، اور جو بدعتی ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں، اور بہت سے اہل حدیث بھی شامل ہے، میں مانتا ہوں. ہاں، کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت غور کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی. رب کی آیتیں مانتے، اللہ کی ملاقات پر یقین ہوتا، تو ان کی روش یہ کفر والی نہیں ہوتی، اسلام کی مخالف نہیں ہوتی، دنیا دارانہ نہیں ہوتی. وہ فوٹو کھنچانے کے لیے کام نہیں کرتے، آخرت کے لیے کرتے.
उलाइका अल्लज़ीना हबितत कह रहे फहबितत अमालुहुम, इनकी दुनियावी जिंदगी का ये मामला है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात का इनकार किया। फहबितत अमालुहुम, लिहाजा उनके अमल बर्बाद। दुनिया के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के पास अजर नहीं मिलेगा। कुफ्र के साथ कर रहे हैं, अमल कबूल नहीं होगा। दीन पर अमल कर रहे हैं लेकिन बिदअत है, अमल कबूल नहीं होगा। मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम हो, तारीख में मेरा जिक्र हो, मेरे लिए मेरी रिपोर्ट छपे, हाँ, शोहरत मिले, मेरे खानदान का नाम हो, उसका नाम ना हो। वो नेक काम कर रहा है तो उसको रोको। अंबिया को रोकने वाले भी पैदा हुए, सहाबा को रोकने वाले पैदा हुए, आज हमारे यहाँ रोक रहे हैं। काफिर मुशरिक बिदअती तो छोड़िए, अहले हदीस रोकते हैं। उसको करने मत दो, उसको खुतबा मत देने दो। ये किसका काम है? हर समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। कुरान की आयत वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और कुछ लोग उनको रब बनाते हैं कि उन्होंने जो कहा मान लिया जाए। ये जमात और दीन का काम नहीं है। अल्लाह और रसूल की मासियत में, उनकी मुखालफत में अगर कोई मानता है किसी की तो वो उसको रब बना रहा है। ये ताते अमीर नहीं है। ये ला ताअता फी मखलूक ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं होगी। तो उनके अमाल जाय हो गए। फला फहबितत अमालुहुम, उनके जो नेक अमल हैं, एक तो ये कि कुछ अमल बुरे हैं। गौर से सुनिए, कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है कि कुछ अमल ऐसे हैं जिसको वो अच्छा समझ रहे हैं। वो बुरे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं कि अच्छा काम है। एक कब्र पे जाके सजदा कर रहा है एक आदमी, वहदतुल वजूद को मान रहा है, पीर साहब पर भरोसा करके ताजिया निकाल रहा है, या हुसैन या अली या गौस पुकारता है, शिरकिया कलिमात जबान से कहता है, अमल से करता है, समझ रहे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, हालांकि वो शिर्क है, हालांकि वो बिदअत है। लेकिन कुछ काम तो ऐसे हैं कि जो करने वाला भी समझता है कि वो अच्छा नहीं है। झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है। दीन और शरीयत का इस्तेमाल दुनिया के लिए जो लोग कर रहे हैं, झूठा ख्वाब बयान कर रहे हैं ताकि लोग मुझे पारसा समझे, मुझे बड़ा माने। वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, शरीयत के खिलाफ है। तो जिसको अच्छा समझ रहे उसका ये हाल है। जो जानता है कि ये अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ है, बिदअत है, शरीयत के तालीम के मुखालिफ है, उसका क्या? ये तो ज़ाय होना ही है। उस तो और ज्यादा बड़ा वबाल होगा। अल्लाह ने फरमाया फला नुक़ीमु लहू यौमल क़ियामत वज़ना, हम क़यामत के दिन उसका कोई वजन नहीं रखेंगे। मैं जो बयान करना चाहता हूँ ये सरसरी और मुख्तसर है, आप जरूर इसकी तफसीर पढ़िए। अल्लामा इब्न कसीर ने बड़ा प्यारा बुखारी वगैरह की रिवायत पेश की है। क़यामत के दिन एक मोटा ताज़ा आदमी आएगा लेकिन उसका कोई वजन नहीं होगा। एक दूसरी रिवायतों में यह है कि एक आदमी पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएगा लेकिन सब के सब गर्द गुबार की तरह उड़ जाएंगे। क्यों? क्या तो उसमें इखलास नहीं रहेगा, रियाकारी, दिखावा, फोटो छपाई, तारीख में लिखने की ख्वाहिश, ये दुनिया में लोग मेरी तारीफ करें, हो गया। अल्लाह ताला कहेगा जो चाहता था वो दुनिया में मिल गया, अब यहाँ कुछ नहीं है, कोई वजन नहीं होगा उसका। अमल किया है, वजन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जो है ना, हम लोग गुजर जाते हैं पढ़ के। एक आदमी, आप कहीं मुलाजमत के लिए लगे, नए नए लगे या पुराने लगे, पूरा महीना आप मेहनत करते हैं, आपको उम्मीद है कि महीने के इख्तिताम पे तनख्वाह मिलेगी। ये मुलाजमत की मिसाल दे रहा हूँ। और कोई चीज़, किसी से आपने उम्मीद बांधी है, मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका अजर और मुआवजा देगा, मैं घर का फला फला काम कर लूँगा, राशन भर लूँगा, ये ले आऊँगा, वो कर दूँगा, अपनी ज़रूरियात की तकमील। और काम करने के बाद जब आपको मजदूरी उजरत लेनी है और वहाँ पहुँचे और वो कहेगा कि आपने कोई काम किया ही नहीं है, या आपको हमने अपॉइंट किया ही नहीं था, या आपकी तनख्वाह बनती नहीं है, कोई भी इस तरह का जवाब दे। एक आदमी एक महीना काम करने के बाद अगर ये जवाब पाएगा, उस पर क्या गुजरेगी दुनिया में? सोचिए, ये तो पूरी जिंदगी का महासल है। एक आदमी मेहनत मुशक्कत कर रहा है, समझ रहा है मैं बहुत तीर मार रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, जन्नत जाऊंगा, ख्वाब देखता हूं, मेरे इतने बड़े बड़े बुजुर्गान हैं, उन्होंने जो है जिम्मेदारी उठा रखी है। बयान कर रहे हैं लोग, जाहिल अल्लामा, कि अगर शेख अब्दुल कादरी सिलसिले पर बैत कर लो तो अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी खींच कर तुम कुछ भी कर लो, जन्नत में लेके चले जाएंगे, गारंटी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से, अपने चचा से, अपनी फूफी से, अपने करीबी रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि दुनिया में जो मांगना है मांग लो, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कोई काम नहीं आऊंगा। कौन कह रहा है? सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, शफीउल मुज़निबीन यौमल क़ियामा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, अपनी बेटी से, लख्त जिगर से, ईमान वाली से कह रहे हैं
اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جوا کھیلو، شراب پیو، ہاں شرک کرو، بدعت کرو، بیعت کر لو تو پیر صاحب آپ کو کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے۔ کون سا دین صحیح ہے؟ اور یہ آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں۔ دین کے نام پہ لوگوں نے شارٹ کٹ بتایا ہے، آپ اس کا حق مار لو، چوری کر لو، دنیا داری کر لو، دین کا لیبل لگا لو اور کچھ فضائل پہ عمل کر لو، اللہ رب العالمین کو بیوقوف بنا لو گے، نعوذ باللہ۔ منافقین دھوکہ دیتے تھے، اسے اس تناظر میں کا کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے ظاہر باطن میں۔ تو کہا کہ ان کا وزن نہیں ہوگا۔ میں نے مثال دی کہ آپ ساری محنت کرنے کے بعد وہاں پہنچے۔ سورہ غاشیہ جمعہ اور عیدین میں پڑھی جاتی تھی، سورہ اعلیٰ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہاں تو شروع میں کیا کہے گا؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، ڈھانپ لینے والی خبر نہیں آئی جس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے، خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ۔ یہ جو مضمون ہے اسی کی ایک تفسیر کے مطابق اسی کی تائید ہوتی ہے۔ عاملہ محنت کرنے والے ہوں گے، نصبہ سے ناصبہ ہے یعنی تھک کر چور۔ کوئی آدمی خوب محنت کرنے کے بعد تھک جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کو کہیں گے وہ ناصبہ۔ اللہ نے کہا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے تھکے ہارے، مطلب ذلیل ہوں گے، اور محنت مشقت کر کر کے تھکن سے چور ہوں گے۔ اللہ حضرت ابن عباس نے اس کی ایک تفسیر کی، ایک تو یہ کہ وہ عذاب کی شدت سے ہوگی، ایک عام مانا کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کے نام پر بڑی محنت کی ہے، کام کیا ہے، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن تھکے بھی ہوگے، لیکن شریعت کے مطابق عمل کیا ہی نہیں، یا تو شریعت کے مطابق نہیں کیا یا ریاکاری کے لیے کیا، فوٹو چھپوایا۔ خوب فوٹو چھپنا کسی ضرورت سے ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ کہیں گے بار بار کہہ رہے ہیں، یہ ایک دم عام ہو گیا ہے۔ کوئی دین کا کام کرے، دنیا کا کام کرے، کہیں نیکی سرزد ہوتی ہے تو جتنا ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو نہیں کیا اس کو بھی بولتے ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے، رپورٹ میں چھپتا ہے، اور جس کی چھپتی ہے وہ تردید بھی نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم سامنے رکھیے، بہت مختصر سا میں نے بیان کیا۔ صحابہ کرام کے حالات پر ہلکی سی نظر ڈالیے، وقت نہیں ہے، ہم واقعات سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن حدیث کیسے ماننا ہے یہ ہمارے لیے قرآن حدیث کا نمونہ بنایا۔ میں نے، کسی مولوی نے، کسی مسلک کے بزرگوں نے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ کی مخالفت کرو گے تو جہنم کا راستہ۔ رسول نے کہا ہے کہ 73 فرقے میں سے نجات کے راستے پر وہ ہوگا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پہ۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بارہا میں نے واقعہ پیش کیا ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ روزے سے تھے، کھانے بیٹھے، ان کے بیٹے کہتے ہیں بخاری میں ہے یہ، رونے لگے۔ کہا کیا بات ہے ابا جان، رو کیوں رہے؟ کہا مصعب بن عمیر مجھ سے بہت افضل تھے، حالانکہ ان کا درجہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبدالرحمن، ان کا درجہ اونچا تھا، یہ صحابہ کا تواضع تھا، وہ مجھ سے بہتر تھے، اور لیکن وہ اس دنیا سے اس حالت میں گئے۔ غزوہ احد میں بہت امیر تھے پہلے جب کافر تھے، ان کی عمارت اور ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں، جس گلی سے گزرتے تھے سیرت کی کتابوں میں خوشبو سے مہکنے لگتی تھی، پوری بھر جاتی تھی، روز کپڑے بدلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد جب مبلغ بنا کے مدینہ بھیجا، آپ کے جانے سے پہلے 1 سال کی مدت میں مدینہ کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچا، جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو تقریباً۔ لیکن جب آپ گئے تو دیکھا کہ ایک چادر پہنے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے، آپ دیکھ کر رونے لگے، اور وفات بھی اسی حالت میں ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ جب ان کے بدن پر جو چادر تھی کفن کے طور پہ جب ان کے چہرے پہ ڈالے جاتی سر کو پیر کھل جاتا، پیر پہ ڈالے جاتی سر کھل جاتا۔ وہ ایسے ہی چلے گئے دنیا سے، جبکہ وہ اتنے فضیلت والے تھے، مطلب دنیا کی نعمتوں کا وہ وعدہ انہیں نہیں ملا۔ لیکن ہم ابھی زندہ ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم کو اللہ نے یہ نعمتیں دی، اتنا مال عطا کر دیا، بڑے تاجر بن گئے تھے، بہت پیسہ تھا۔ ہم کو کوئی پیسہ مل جائے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، سوچئے ہماری اور ان کی کیفیت کا فرق۔ ارے میں تو بالکل سکسیس ہوں، گورنمنٹ جاب لگ گئی بیٹے کی، اتنی پراپرٹی بن گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ہمارے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام اس کو کامیابی نہیں، اس کو آزمائش مانتے تھے، ڈرتے تھے۔ پیسہ ملا، دنیا ملی تو ڈرتے لگتے تھے۔ اور رات میں 7 لاکھ آیا، حضرت طلحہ دوسرے دن دوپہر سے پہلے 7 لاکھ درہم بانٹ دیا،
ہماری پلاننگ میں 7 لاکھ کم ملے گا. اگر ہم میں سے کسی کو ملے کہ 7 لاکھ میرے پاس کیا کروں, تو ہم جو پلان بنائیں گے یہ بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ 7 کم لگنے لگے گا. حضرت عائشہ کو صبح 1 لاکھ آیا, خرچ کر دیا. لونڈے نے کہا 1 درہم تو بچا لینا تھا, گوشت لے آتی, آپ روزہ سے تھے, افطار کر لیتے, کہا پہلے یاد دلانا تھا. اپنے کو یاد ہی نہیں کیا. کیسے لوگ تھے, ہے نا, کہانی لگتی ہے. ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ ایسا سوچتا ہے؟ صحابہ تھے ایسے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم کو یہ نعمتیں ملی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اللہ دے رہا ہے. ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رونے لگے, روتے رہے اٹھ گئے, کھایا نہیں حالانکہ روزے سے. یہ عبدالرحمن بن عوف. دنیاوی معاملہ ایک مثال میں نے دی, ہم نے بارہا سنا. حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں, امام بخاری نے ہی نقل کیا, تابعی ہیں, مشہور تابعی. وہ کہتے ہیں ادرک تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 30 صحابہ کرام سے ملا, 30. کلہم یخاف علی نفسہ النفاق, او کما قال, ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا. صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میرے اندر, میرے عمل میں, قول میں, فعل میں, عقیدے میں نفاق تو نہیں آ گیا. حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, ایک جنازے میں واپس چلے گئے, حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے, فارغ ہو کے آگے کہا کہ تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, میں سمجھ گیا منافق. اگر وہ منافق تھا تو پھر کس پر امن کیا جائے؟ مجھے اتنا بتا دو حذیفہ, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کے بارے میں آپ کو اطلاع دی ہے, کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کتنا پارسا مانتے ہیں, جنتی سمجھتے ہیں, بہت نیک ہیں ہم, دوسروں کی برائیاں گنا دیں گے, فہرست بنا, اور اپنی نیکیاں ہی نیکیاں. ہم نے غلطی بھی کی تو اس لیے کی کہ غلطی لوگوں نے کروائی ہے, ہم یہ کہتے ہیں. ہم نے کوئی غلطی کہاں کی؟ حضرت عمر فاروق کتنی مرتبہ جنت کی بشارت زبان رسالت سے ملی, شیطان بھاگ جاتا تھا جس گلی سے گزرتے تھے. یہ صحیح حدیثیں ہیں. ان کا درجہ کئی مقامات پر انہوں نے جو رائے دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی آسمان سے قرآن پاک میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھی منافقین میں تو نہیں شمار کیا. سوچنے والی بات ہے, غور کیجئے. اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میری یہ نیکی اللہ قبول ہی نہ کرے, رد ہو جائے. ہاں, یہ ڈرتا ہے, نیکی کر کے ڈرتا ہے. اور منافق کی علامت یہ ہے کہ برائیاں, فسق و فجور, گناہ کا کام کرتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ ارے کوئی بات نہیں, بیڑا پار ہو جائے گا, فلاں کا دامن تھام لوں گا, فلاں یہ کر لوں گا, میں نے تو خواب دیکھ لیا, میں نے فلاں فضیلت پر عمل کر لیا ہے, اب کتنا بھی گناہ کر لوں اللہ کیسے پکڑے گا. ہاں, فلاں عمل کیا, اتنے فرشتے میری مغفرت کی ڈیوٹی پہ لگے, مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, تو اب کچھ بھی کرتا رہو. صحابہ کا یہ حال تھا. حضرت حنظلہ اسدی, نافق حنظلہ, صحیح مسلم کی روایت ہے. حنظلہ منافق ہو گیا, راستے سے کہتے ہوئے گزر رہے ہیں. ابو بکر صدیق, کیا ہوا, ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے, گھر بار دکان میں ہوتے ہیں, کاروبار میں ہوتے ہیں, تو ہماری حالت بدل جاتی ہے, یہاں کچھ وہاں کچھ, یہی تو منافقت ہے. کہا یہ تو ہماری بھی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ نے تسلی دی کہ میرے پاس جس طرح کی تمہاری کیفیت رہتی ہے, اگر 24 گھنٹہ رہنے لگے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, تو فرشتے راستوں میں اور بستر پر تم سے مصافحہ کریں گے. ولیکن ساعتا و ساعتا یا حنظلہ, یہ الگ الگ حالت, وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے لیکن میں سرسری سے اشارہ کروں. حضرت اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کون ہے؟ اس امت کا فرعون کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غزوہ بدر میں مارا گیا, واقعہ آپ جانتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں اکرمہ. ابتدائی زندگی میں شعور سنبھالا تو اسلام دشمنی باپ سے وراثت میں ملی تھی ان کو. بدر میں بھی جس نوجوان نے, معاذ اور معاوض نے, جنہوں نے حملہ کیا تھا, اکرمہ نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا تھا. ابو جہل کو جس نے مارا, پہلا وار کیا تھا. تو حضرت اکرمہ انتہائی شدید تھے اسلام دشمنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں, صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے, نماز پڑھی, اور اس کے بعد مکہ والے سب کھڑے تھے, تو آپ نے عام معافی سب کو دی, لیکن کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا. اس میں 4 مرد 2 عورتیں, اور کچھ لوگ ایک آدھ تعداد اور بڑھاتے ہیں. ان 4 یا 6 مردوں میں ایک نام حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا تھا کہ یہ 4 لوگ اور 2 عورتوں کا نام, اگر یہ لوگ کعبہ میں بھی مل جائیں, کعبہ میں جان مارنا حرام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے حلال کے وان تحل بہذا البلد,
لا اقسم بہذا البلد، ہاں جو قرآن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 6 لوگ جو ہے اگر کعبہ میں ملے، کعبہ کی کیا کہتے ہیں عمارت کا پردہ پکڑے ہوئے بھی ملیں گے، اس حالت میں بھی اگر ملتے ہیں تو بھی ان کو قتل کر دینا. حضرت اکرمہ مکہ چھوڑ کر نکل گئے. ان کی بیوی ام حکیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے پناہ طلب کی. ہاں، اور ان کا واقعہ پڑھیے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت لازماً پڑھوائیے، اپنے بچوں کو سنوائیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں، آج کل موبائل کا دور آ گیا ہے، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے یہاں اس برے حالات میں بھی ایک بڑی اچھی روایت تھی کہ گھر کے بزرگ بڑے لوگ، ٹیچر، ابا، دادا، نانا، یہ لوگ انبیاء کے اور صحابہ کے واقعات سناتے تھے. اب اس میں کچھ ضعیف ہو، کچھ کمزور ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک روایت تھی. اسے آپ معمولی مت سمجھیے، یہ گھر کی ایک بڑی تربیت کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا کہ قرآن حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، ویسے عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا، عقیدہ ویسے رکھنا ہے جیسے صحابہ نے رکھا. یہ قرآن حدیث کی دلیلوں کے مطابق ہے. اس لیے ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے اور پڑھنا لازم سمجھنا چاہیے. لیکن آج ہمارے ہاں صحابہ کو اتنا بھی لوگ نہیں جانتے جتنا کرکٹر کو، فٹ بالر کو، فلم ایکٹر کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہاں، حلال حرام کی تمیز کھو رہے ہیں. جو چاہتا ہے ان کو یوز کرتا ہے. دین کی طرف آتے ہیں تو بدعتی، صحابہ کو گالی دینے والے، منکرین حدیث، ایسے لوگ ان کا شکار کرتے ہیں جن کے پاس غلط دین ہے. وہی جو میں پیش کر رہا ہوں کہ غلط کرتے اور سمجھتے ہیں تیر مار رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں. ہاں، حماس کی حمایت کرتے ہیں جو مسلمانوں کے قتل کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہودیوں کا اعلی کار بنتے ہیں. یہودیوں کے کتے رافضیوں کے کتے تحریکی آج ہم کو دکھائی دے رہا ہے، ٹانڈا کر رہا ہے. مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اچھا بچتے اچھا کام کر رہے ہیں قرآن کی آیت. اور ہمارے درمیان بھی یہ حالت ہے. تو یہ حالات ہم اپنے آپ کو رکھیں. اس سے پہلے صحابہ کو میں ایک یہ حضرت اکرمہ کا صرف بہت مختصر میں لمبا چوڑا واقعہ اسے پڑھیے. ان کے بڑا دلچسپ ہے. جب یہ بھاگنے کے لیے کشتی پہ سوار ہونے گئے، ہاں، ساحل پہ، تو کشتی میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے دعا مانگنا. روایتوں میں کچھ بیٹھنے کے ٹائم ہے، کچھ کشتی میں، سمندر کے بیچ میں ہے. ملا نے کہا کہ یہاں دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، یہاں ہمارے معبودان ہم کو نہیں بچا سکتے، صرف اللہ بچا سکتا ہے. تو اکرمہ نے کہا اگر یہاں اللہ ہی بچائے گا، یہاں اخلاص ہی کام کرے گا، تو پھر خشکی میں بھی وہی بچائے گا. خشکی میں ہمارے وہ بت اور وہ کیسے مانیں گے؟ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں. تو حضرت اکرمہ نے وہی دعا کیا، ہے اللہ اگر تو نے مجھ کو اس مصیبت سے نجات دی تو میں اپنے آپ پر یہ طے کرتا ہوں کہ اب میں اسی دین کو اختیار کروں گا جو محمد پیش کر رہے ہیں کہ دین کو تیرے لیے خالص کیا جائے. پھر ان کی بیوی نے بھی امن حاصل کیا، ان کو جا کے سمجھایا، واپس لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر استقبال میں کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. وہ موضوع روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، ان کے باپ کا ذکر کوئی نہیں کرے گا. وہ صحیح نہیں ہے روایت. تو اس میں زیادہ تر صحیح حسن اور مقبول درجے کی روایتیں ہیں، اس کا ذکر میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب کہا کہ تم کچھ چاہو تو میں جو دے سکتا ہوں، تم نے کہا میرے لیے مغفرت طلب کیجیے. میں نے بہت مخالفت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی. حضرت اکرمہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں یہ طے کرتا ہوں، اللہ سے قسم اٹھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے جب میں کافر تھا تو میں جو خرچ کرتا تھا، آج کتنے کافر خرچہ کر رہے ہیں، کتنے خرچے. اب الیکشن جیتنے کے لیے کروڑوں، کوئی ٹکتا اکتا نہیں ہے. ہمارے لوگ شکایتیں دیکھیے، ابھی شروعات ہو گئی ہے، امریکہ سے وارنٹ جاری ہوا ہے جو یہاں کی حکومت پر حکومت کر رہا ہے. ہاں، اس کے لیے وارنٹ آ گیا اور سلسلہ رہے گا. کبھی بھی یقین رکھنا. لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں، ارے میرے پاس ایسے سوالات ابھی حال ہی میں آئے، بلکہ ایک جگہ تقریر کے لیے عنوان ملا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے غزہ میں، عربوں کا اتنا حال ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے. انا للہ و انا، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ حکیم ہے، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے. اس کا کوئی کام اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے دیر ہو رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے. آج ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا، ڈبا دیا ہے نا. آج ہمیں لگتا ہے فرعون تو ڈوب گیا. آج کے فرعون جو ہے وہ دندنا رہے ہیں، سپر پاور بن کے، یہ بن کے وہ بن کے.
ہاں یہاں بھی وہی ہے, وہاں بھی وہی ہے, سارے ایجنسیوں میں وہی ہے. وہ چاہتے ہیں کسی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں, کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں, کسی کی کچھ سنوائی نہیں ہوتی, اور بے شرم بنے رہتے ہیں. ساری چیزیں مینیج ہیں, عدالت بھی, الیکشن کمیشن بھی, پولیس بھی, دوسری ایجنسیاں بھی, اور ان کا کچھ نہیں ہوتا, مظلوم بنتا جا رہا ہے. اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تھوڑی دیر کے سوچئے فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا, ڈائریکٹ, قید نہیں, اور وہ بھی نومولود بچوں کو, عورتوں کو چھوڑتا تھا, ذبح کر رہا تھا. قرآن کہتا ہے, کوئی الٹی سیدھی روایت نہیں ہے. تو کیسا حال رہا ہوگا. اب فرعون کے عذاب سے 10 سال پیچھے جائیے, 15 سال پیچھے جائیے, 20 سال پیچھے جائیے, بہت لمبا پیریڈ تھا. حضرت موسیٰ اور ہارون نے جو دعا کی قرآن میں سورہ یونس میں ہے نا کہ ان کو تباہ کر دے, دعا قبول ہوئی. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قبول ہونے کے بعد اللہ نے کہا قبول ہوئی, اس کے بعد بھی سالوں بعد عذاب آیا. تو ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے, یہ اس کی حکمت کے مطابق ہے. تو یہ بات تو دماغ میں رکھیے ہمیشہ کے لیے. اس وقت بنی اسرائیل کو فرعون کی تباہ ہونے سے 5-10 سال پہلے کوئی کہتا ہے تو ہماری طرح لوگ کہتے ہیں کہ ارے فرعون اتنا ظلم کر رہا ہے, پھر بھی بادشاہ بنا بیٹھا ہے, ساری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں. یہ طے ہے کہ دنیا کے کسی فرعون کا اگر توبہ نہ کرے تو انجام اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ ان کو بھی آزما رہا ہے, ہمیں اور آپ کو بھی آزما رہا ہے, ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی. یہ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں وہ فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, یہ صبر نہیں کر سکے, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے, اللہ سے بدگمانی کر رہے ہیں. تو بہرحال میں واپس آتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے اور وعدہ کیا کہ جتنا میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, یعنی کفر کی حالت میں مسلمانوں سے کی مخالفت میں جو خرچ کرتا تھا اس سے دگنا خرچ کروں گا. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو کوشش, محنت اور جنگ لڑتا تھا, اب اس کے ڈبل کام کر کے ڈبل قربانی دوں گا اسلام کے لیے. یہ ان کا جذبہ دیکھیے. ناحق کے لیے, باطل کے لیے اگر میں نے ایسا کیا تو حق کے لیے کتنا کروں گا. کیا ہمارے اندر ایسی سوچ ہے کہ میں اپنے گھر میں کمائی کرنے کے لیے, بال بچوں کے لیے جتنا کام کرتا ہوں اس کے ڈبل, اس کا آدھا بھی نہیں, 10% بھی ہم نہیں کرتے. جماعت کے لیے, دین کے لیے, خطبہ جمعہ, درس قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, موبائل کے لیے گھنٹوں ہے. اور ابھی دیکھیے ابھی الیکشن گیا ہے, کتنے اخلاص سے, محنت سے لوگوں نے جو ہے کام کیا. دشمنیاں مول لے لی, کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا میں ہے چکر, ہم یہ چاہتے ہیں قوم میں یہ ہو جائے, یہ کام ہو جائے, نیت اچھی ہے. میں سب کو متہم نہیں کرتا, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے, صحیح اور غلط ابھی جانے دیجئے, کہ جس خلوص سے, جس محنت سے, جس لگن سے, جذبے سے, اور جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اتنے مخلص ہے کہ سامنے والے سے لڑائی بھی کر رہے ہیں جو اپنا بھائی ہے, ایسا جذبہ کبھی آپ کو توحید اور سنت کے لیے جاگتا ہے کیا؟ کہ فلاں شرک کر رہا ہے تو میں اس کو سمجھانے کے لیے کوشش کروں کہ یہ شرک ہے, اس سے باز آ جا, توبہ کر لے. یہ بدعت کر رہا ہے, اس سے باز آ جا, یہ اللہ کے دین کے لیے, آخرت کے لیے کر رہا ہوں میں. جتنا جو جذبہ اور محنت آپ الیکشن میں لگا رہے ہیں, دین کے لیے کبھی کیا کیا؟ لیڈر کے لیے جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کیا کیا؟ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, کیجئے, دنیا کے جو جائز کام ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے. لیکن ان آیتوں اور تعلیمات کی روشنی میں اور ایک انسانی زندگی کے اعتبار سے آپ وہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں, وَهُمْ يَحْسَبُونَ, یہاں یہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن کیا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ اپنے دل سے ٹٹول کے پوچھئے, کسی مفتی سے فتویٰ مت پوچھئے, اپنے دل سے فتویٰ پوچھئے کہ میرے اندر اخلاص کتنا ہے, دینی جذبہ کتنا ہے جب یہ کام میں کر رہا ہوں. جب یہ ہے اور آپ کی نیت خیر کی ہے تو یہ یقین ہے آپ بظاہر دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا جب آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کام غلط نہیں ہے, نیت, جذبہ اور ظاہرہ دیکھا جائے گا, طریقہ دیکھا جائے گا. تو حضرت اکرمہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جیسے میں دنیا کے لیے کرتا تھا ایسے ہم عہد کر لیں کہ جیسے الیکشن کے لیے اور لیڈر کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے, اس کا ڈبل مت, آدھا کہہ لیجئے, ڈبل نہیں, آدھا کر لیجئے. چلیے ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چند دنوں کا ہوتا ہے زندگی بھر, اس کا آدھا میں محنت کروں گا دین کے لیے. حضرت اکرمہ کی طرح کہہ لیجیے. اور انہوں نے صرف بولا نہیں, کر کے دکھایا. لوگ روکتے تھے, حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک میں ان کو روک رہے تھے دشمنوں کی طرف. جب وہ گئے, کہا کون ہے جو مجھ پر موت سے بیعت کر, رونے لگے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. کہا کہ کیا بات آپ کی یہ کیفیت ہے؟ کہا جب ہم کافر تھے تو اسلام کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے, جان کی بازی لگاتے تھے,
آج شرم کی بات ہوگی کہ اسلام کا معاملہ ہے، اس پر لوگ حملہ کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. آواز دی اپنے چچا کے ساتھ، ابو جہل کے بھائی کے ساتھ، کون ہے جو ہم پر موت سے بیعت کرے گا؟ 400 لوگ اکٹھا ہو گئے، حملہ کر دیا. خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی پر روئے نہیں. حضرت اکرمہ کے شہید ہونے پر ان کی آنکھ سے آنسو آ گئے. دوست بھی تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد کہا کہ کون ہے جو کہے گا کہ خاندان اسلام کے لیے قربانی نہیں دیتا. حضرت اکرمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مومن صادق، مہاجر صادق اور مجاہد صادق بنے. دوسرے لوگ اگر جنگ میں حصہ لیتے تھے تو رات میں آرام کرتے تھے، رات میں جاگنے والا دن میں آرام کر لیتا تھا. تو اکرمہ کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی کی طرح صحابہ میں بھی ایک منفرد چیز نظر آتی ہے کہ انتہائی تیزی سے جیسے ہی اسلام لائے ایک دم الٹی تبدیلی آ گئی ان کے اندر، کہ جیسے کفر میں وہ بہت سرگرم تھے، اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے ایک طرف دن میں جہاد کر رہے ہیں، رات میں جاگ کر عبادت کر رہے ہیں. لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کب سوتے ہیں، کب آرام کرتے ہیں. لوگ پوچھتے تو کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ڈبل محنت کروں گا، پہلے جیسا کرتا تھا اس کے دگنا کروں گا. ہاں، صحابہ کا یہ حالت عقیدے میں، عمل میں، کوشش میں، جذبے میں. ہماری کیا حالت ہے؟ وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف آیت کو پورا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا یہ حال ہے، اب یہاں اس کو فٹ کیجئے. ہمارے یہاں جو لوگ بدعتی طریقے پر، مسلک پر، منہج پر چل رہے ہیں، ان کو فرصت بھی نہیں ہے. لوگ اس معاملے میں بات کر کہتے ہیں اس جھنجھٹ پہ مت پڑو. مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا، میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے لوگوں میں. یہ عوام تو عوام پڑھے لکھے دانشور، کچھ جماعتیں. ابھی جماعت اسلامی کے ایک سیکریٹری صاحب کلپ آئے، کہتے میں اہل حدیث ہوں. کیسے اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں مسلک سے اٹھ کر، یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے بھی اوپر اٹھ کر بات کر رہے ہیں. مسلک سے اٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں، کوئی مسلک نہیں. تو آپ کو اللہ رسول کا اور صحابہ کا جو طریقہ اختیار کرنا پڑے، اس کو بھی آپ رد کر دیتے ہو. اور سب کا یہی حال ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک، کیا اللہ نے کہا ہے کہ شیعہ بنو، سنی بنو، یہ بنو بنو؟ ہاں، اللہ نے کہا ہے سنی بنو، جو میں نے نازل کیا اس کو مانو، رسول کی اتباع کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رسول نے کہا ہے کہ میرے صحابہ کے طریقے میں چلو، اہل حدیث اور سلفی بنو. آپ کو نہیں سمجھتا تو گھر بیٹھیے. جو چیز سمجھی نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے کیوں نکلے ہو؟ جب آپ اس کا رد کر رہے ہو، سلفیت کا، سنیت کا رد کر رہے ہو، تو آپ بدعت کی دعوت دے رہے ہو. کون سا دین مانیں گے؟ رسول سے چھوڑ کر فلاں بزرگ، فلاں بابا. کسی کو کچھ بولو ہی مت. کوئی میلاد پڑھ رہا ہے، قبر پہ جا کے جھک رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کچھ مت بولو. یہ دعوت تھوڑی ہوئی. شرک کو شرک نہیں بولیں گے تو آپ حق والے ہیں ہی نہیں. منکر کو دیکھ کر، اللہ بچوں کو یاد ہے ہمارے یہاں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے روکنا. کس کو روکیں گے؟ منکر کو. کیا ہے منکر؟ منکر کیا ہے؟ یہ دعوت کی تبلیغ ہے کہ آپ کھانے کے آداب بتا دے ہوئے، حکومت الہیہ کی بات کریں، مسلمانوں میں شرک بھی کوئی کرے تو نہ بولے، نہ ٹوکے، نہ سمجھائیں. کیا ہے منکر؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کس چیز سے روکتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ گھر یہاں سے نکلے، مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، راستے میں رکاوٹ ہے، کھڈے کر دیے، گندگی پھینک دی، یہ منکر نہیں ہے؟ اس سے کوئی منع کرتا ہے؟ گالی گلوچ، غیبت، چغلی، یہ منکر نہیں ہے؟ گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمارے بچے کھیل کود میں جو ہے ان کی سیٹ پھاڑ دے رہے ہیں، گاڑی کو نقصان پہنچا دے رہے ہیں، یہ منکر نہیں ہے؟ غیبت، چغلی، یہ منکر نہیں ہے؟ ابھی ہمارا الیکشن ہوا، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر لی مسلمانوں نے، برادری واد کو پھیلایا، جھوٹ بولا، الزام تراشیاں کی، کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کس نے روکا؟ روکنے کی کوئی ہمت کرتا ہے؟ یہاں تو کسی برائی سے روکنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے یا طاقتور. جماعت کا بڑا ہے تو اس کے غلط کام کی بھی تائید ہو رہی ہے. پھر وہ بولتا ہے نہیں مجھے بڑا نہیں بننا ہے، تو چم سے کہتے ہیں نہیں بلوایا جاتا ہے، آپ زندگی بھر، زندگی کے بعد بھی رہیں گے، اور غلط کریں گے تو اس میں بھی ہم ساتھ دیں گے. کسی کو آپ خطبے سے روک دیں، دین سے روک دیں، مسجد سے روک دیں، ہم ساتھ رہیں گے، ایک لحظہ نہیں بولیں گے. کون سا دین مانتے ہیں آپ؟ یہ وہی ہے، اس میں سب میں آئے گئی ہے. اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا کہ یہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یہ اس سے مراد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہود و نصارہ ہیں. حضرت علی ابن طالب اور دوسرے مفسرین کا قول نقل کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ اس سے مراد حروری ہے، یعنی خارجی. اس وقت خارجی صحابہ کے زمانے میں وہی ایک بدعتی گروہ تھا. جب خارجی کہتے ہیں تو صرف خارجی مت سمجھیے، سارے بدعتی مراد لیجیے. جتنے بدعت کرتے ہیں سب اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہے برا. اللہ کے رسول ہر جمعہ میں بولتے تھے. کس کو بولتے تھے؟ آپ بولتے ہیں بولو ہی مت.
تو خطبہ مسنونہ بدل دیا جائے, قرآن میں مشرکین کا جو رد ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ آپ تو سب کے لیے اچھا بننا چاہتے ہو, صلح کل بننا چاہتے ہو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے, 72 جہنم میں جائیں گے. آپ کہتے ہیں 73 کو اچھا بولو کیونکہ سب جنت میں جائیں گے. آپ سب کو جنتی بنا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتایا. تو پھر جو جہنم کے راستے پہ ہم کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں اس سے بچنا, اس سے آنکھیں بند کر کے ہم بچ جائیں گے کیا؟ کیوں دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ جب آپ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو آپ غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں, اور جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں, پڑھائیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, سمجھائیں گے نہیں, لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شر ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے؟ اس سے بچنا ضروری ہے. صحابہ سمجھتے تھے, سمجھاتے تھے, غلط کا رد کرتے تھے. اور آج اہل حق کی ایک پہچان یہ بھی ہے, آج ہی نہیں قرآن و حدیث میں اہل حق کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ وہ باطل کا ساتھ نہیں دیں گے, شرک اور بدعت سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر اہل حق بھی شرک اور بدعت سے سمجھوتا کر لیں تو پھر حق معلوم ہی نہیں پڑے گا کہاں گیا, وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے اعمال برباد ہو گئے جو ایسا کرتے ہیں, دنیا کا کام کر رہے ہیں, شہرت کے لیے کر رہے ہیں, سنت کے خلاف کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں, کفر کا کام کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق کچھ کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا ہے, میں مندر تعمیر کر لیا مسجد توڑ کے, سمجھ رہا ہے اچھا کام کر رہا ہوں, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے, اللہ کی ڈھیل کو سمجھتا ہے کہ میں بہت سکسیس ہوں. تو ان کے اعمال برباد ہو جانے, قیامت کے دن تو ان کا وزن نہیں ہوگا, دنیا میں جو ہوگا ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا, یہ ان کا بدلہ ہے جہنم کی شکل میں جو ان کے کرتوتوں کے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا تھا. کچھ تفسیر کے پہلو اور بھی تھے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.